بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سبق خون کا بدلہ کی طرف، اور خون کے بدلے میں ہم لوگ کہانی کے حوالے سے بھی جان سکیں گے۔ لوگ کہانی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی اور معاشرتی کہانی جو سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آئے لوگ کہانی کہلاتی ہے۔ اور یہ لوگ کہانی جو ہے وہ پشتو لوگ کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتی چلتی ہوں کہ مراد خان لود خون میں لت پت ایک چارپائی پہ تھا، اور گاؤں کے لوگ سب حجرے میں جمع تھے۔ بیوی اور بیٹی غم میں ڈھال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور جب کہتا ہے اور وہ بڑی آہستگی سے کہتا ہے کہ دشمن تو اپنا کام کر کے آخری وقت آ پہنچا ہے، اور کہتا ہے کہ میں دنیا سے حسرت لے کے جا رہا ہوں کہ کاش کوئی میرا بیٹا ہوتا اور میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری روح کو سکون ملتا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور بیٹی اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ خون کا بدلہ لے گی۔ جب باپ یہ سنتا ہے تو وہ اب سکون سے مر گیا، ہمت کی، اس کی تعریف کی اپنی بیٹی کی، اور سکون سے مر گیا۔ اب اسپین کل کے سینے میں آگ جلتی رہی ہے، وہ اپنا وعدہ بھولنا چاہتی تھی مگر نہیں بھولی۔ اس سے کافی ٹائم گزر گیا تو ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی، میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاشی کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے وہ جاگی، ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ماں بیٹی نے دروازہ کھولا ہے تو ایک نوجوان اچانک گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وہ زخمی تھا۔ اسپین گل نے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے، اور بعد میں جب نوجوان کو ہوش آتا ہے، اس کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا ہے، تو ماں اسے بتاتی ہے، ماں کو یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح اس کے شوہر کو بھی زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ تو وہ اس نوجوان کو بتاتی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے بھی میرے شوہر کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ جب وہ نوجوان شوہر کا نام پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے مراد خان۔ وہ کہتی ہے مراد خان، تو نوجوان سختے میں آ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پہ کسی نے بہت زور کی ضرب لگائی ہوئی ہو۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا ہے خیر تو ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے بڑی خدمت کی ان کی، اور بار بار وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا احسان نہیں بھلا سکتا۔ اسپین گل نے کیا کہتا ہے، اسپین گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دیا۔ جب وہ نوجوان یہ سنتا ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اسپین گل اپنے باپ کی بندوق لے کر آؤ اور مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اب اسپین گل کے سینے میں دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، وہ پھپھرے ہوئے شیر کی طرح دوڑی اور کمرے سے بندوق لے آئی، اور جب اس نے بندوق کی ناری نوجوان کی طرف تانی تو ماں کہتی ہے بے شک یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن یہ ہمارا مہمان ہے، اور خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ اور ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز میں کہتی ہے، ماں تو اسپین گل کے پر اس کی باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ بندوق پھینک دیتی ہے اور نوجوان سے کہتی ہے کہ کاش اس گھر کی 4 دیواری سے مجھے باہر پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا، تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ہاں مہمانداری اور خدمت کس طرح کی جاتی ہے، اس کے علاوہ احسار اور قربانی کیسی ہے،